معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں تیسرے خلیفہ راشد جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات بتائیں گے۔ آپ کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو ہے، لقب عثمان ہے۔ آپ کو ذی النورین اور ذی الہجرتین بھی کہتے ہیں۔ ذی النورین اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ بعد وفاتہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے نکاح میں آئیں، اور ذی الہجرتین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیے، اور پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی تو آپ نے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ تو دو ہجرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اس لیے آپ کو ذی الہجرتین بھی کہتے ہیں۔ آپ کا نسب پانچویں پشت میں عبد مناف پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اسلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 34واں سال تھا کہ مکہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو انہوں نے دین مبین کی تلقین، دین مبین کی ترویج اور اشاعت کو اپنا نصب العین اور فریضہ قرار دیا، اور حلقہ احباب میں تلقین و ہدایت کا کام شروع کیا۔ آپ نے اپنے دوستوں میں دین کی دعوت دینا شروع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں گہری دوستی تھی، تعلقات اچھے تھے۔ معمول کے مطابق ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام سے متعلق گفتگو شروع کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ اسی وقت بارگاہ رسالت میں جا کر اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ ہو گئے۔ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کر، میں آپ کی اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ جملوں میں اتنا اثر تھا کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا، اور آپ کے دست حق پرست پر اپنا ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ عہد خلافت۔ سن 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ مشورے سے خلیفۃ المسلمین اور امیر المسلمین منتخب ہوئے۔ آپ 11 سال 11 ماہ 13 دن خلافت کے فرائض انجام دیے۔ آپ کے زمانہ حکومت اور خلافت میں جمع قرآن کا کام مکمل ہوا۔ آپ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کر کے امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ آپ ہی کے زمانہ خلافت میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ قفقاز، خراسان، سیستان، قبرص وغیرہ آپ ہی کے زمانہ خلافت میں فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ شہادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس پر قائم رہے۔ جس دن آپ کی شہادت ہونے والی تھی
آپ روزہ سے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں، اے عثمان جلدی کرو، ہم افطار کے لیے آپ کے منتظر ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے تو حاضرین مجلس سے خواب کا تذکرہ کیا اور اہلیہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، باغی مجھے بہت جلد قتل کر دیں گے۔ حاضرین مجلس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں خواب دیکھ چکا ہوں، میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 غلاموں کو بلا کر کے آزاد کیا اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو جمعہ کے دن 82 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنۃ وارفع درجاتہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔